بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے نجات کے لیے کرنے کی 3 کام۔ تو میرے دوستو، جن جن باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے 3 باتیں یاد کر لیجئے۔ خود ہمت کریں، اللہ سے استعمال ہمت کی دعا کریں اور اہل اللہ سے دعا کروائیں۔ پہلے خود ہمت کو استعمال کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمت دی ہے، اور اگر ہماری ٹانگوں میں سینما جانے کی طاقت ہے تو مسجد جانے کی بھی طاقت ہے۔ اگر آنکھوں میں کسی عورت کو دیکھنے کی طاقت ہے تو کسی ولی اللہ کو بھی دیکھنے کی طاقت ہے۔ ہر آنکھ کے اندر ہمت موجود ہے، لیکن ہم غلط کاموں میں ہمت کو استعمال کریں اور اچھے کاموں میں ہمت کو استعمال نہ کریں تو اس ناشکری کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ اپنی امانت کو اللہ واپس لے لے اور ہماری ہمت کو معزول کر دے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہگار زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ والی زندگی چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ خود ہمت کرو۔ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو۔ پھر خدا سے بھی ہمت کی توفیق مانگو، اور تیسرا یہ کہ خاصان خدا سے ہمت کی دعا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کی درخواست کرو۔ یہ 3 چیزیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی کشمکش ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ جس گناہ کو چھوڑیں گے تو اس گناہ کے تقاضے آپ کو پریشان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے رکھے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ کش، اور حکم دیا کہ تم مکش رہنا، یعنی کھینچنا مت۔ اگر تم کو گناہوں کے اسباب سینما، ٹی وی، حسین ٹیڈیاں، بے پردہ عورتیں اپنی طرف کھینچیں، اس کا نام کش ہے۔ اور تمہارا عمل کیا ہوگا؟ تم مکش رہنا، تم اپنے کو کھینچنے مت دینا، ہمت سے کام لینا، محاذات سے ہٹ جانا۔ مقناطیس جہاں سے کھنچ رہا ہے وہاں سے اٹھنی ہٹ جائے تو پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اٹھنی مقناطیس کے سامنے ہے تو میگنٹ کی حرکت سے اٹھنی بھی ناچے گی۔ لہذا حسینوں کے ہاتھ میں ناچو مت، اس محاذات سے ہٹ جاؤ، نظر بچا لو تو محاذات سے بچ گئے۔ لیکن اس کشمکش سے آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کی یہ پریشانی رہگاں نہیں جائے گی۔ آپ اپنے کو مکش رکھیں تو کشمکش کی زندگی پر انعام کیا ہوگا؟ تقویٰ کا چراغ جل جائے گا، اللہ کی محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ جتنے بلب روشنی دے رہے ہیں اس میں 2 تار ہیں، مثبت منفی، مائنس پلس۔ بتاؤ بھائی، کیا ایک تار سے روشنی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دونوں تار عطا فرمائے۔ تقاضۂ گناہ بھی دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نافرمانی کا تار بھی ہم نے دیا ہے، لیکن فجورہا کے بعد وَتَقْوَاهَا ہم نے دوسرا تار بھی دیا ہے کہ تم اپنے کو کھینچ لو۔ گھوڑا اگر دیا تو لگام بھی دی ہے، گھوڑا اگر دیا ہے تو لگام بھی دی ہے۔ لگام کو کھینچتے کیوں نہیں ہو؟ کھیتوں کی ہری ہری خوشنما گھاس میں گھوڑا کیوں لے جاتے ہو کہ ڈنڈے پڑیں؟ تو اس کشمکش میں 2 تار جمع ہو گیا، مثبت اور منفی۔ بس اس سے تقویٰ کا چراغ جل جائے گا۔ لہٰذا گھبرانا نہیں چاہیے کہ صاحب اللہ اللہ کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے، تبلیغ میں چلے لگائے، بزرگوں کی خانقاہوں میں بستر لگایا، محنتیں کیں، لیکن آج بھی دل میں پریشانی آتی ہے، گناہ کی طرف دل کھینچتا ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ مائنس پلس کے تار چھن گئے، تقاضے ختم ہو گئے تو اجر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کس چیز کا ثواب لوگے؟ ثواب تو اسی بات کا ہے کہ تقاضا ہو پھر اس پر عمل نہ کرو، تقاضا ہو پھر عمل نہ کرو۔ اگر تقاضا ہی نہیں ہے، جیسے فرشتوں کی صفت ہے، فرشتوں کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہے، اس لیے فرشتوں سے اگر انسان بن جائے تو بہتر ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اس کے اندر تقاضا ہے گناہ کا، اور اس تقاضے کو دبانے کے بعد جو انعام ملتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ تقاضا ہو پھر اس پر عمل نہ کرو، تقاضا گناہ کو ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ نامرد بن جائیں، خصی ہو جائیں۔ فرمایا خبردار، ایسی اجازت نہیں ہے۔ اگر تقاضے ہیں تو روزے رکھو، تقاضے کو روزوں کے ذریعے سے مارو، تلاوت سے اپنا خون اللہ کے عشق میں جلاؤ۔ اگر خون ہی نہیں رہا تو کیا جلاؤ گے؟ تو گناہوں سے بچنے میں کشمکش کی زندگی جو ہے اسی پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے پریشان رہتا ہے لیکن ہمت نہیں آتا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اگر آپ کا ارادہ ٹوٹ گیا، کبھی خطا ہو گئی، نا امید مت ہو، پھر کمر باندھو۔ نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کی رات کم ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ کریم، ہم کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے، اور ناراضگی والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کو دور فرما دے۔ اے اللہ کریم، ہمارا جلسہ ہو رہا ہے سالانہ پروگرام، یا اللہ اس کو کامیاب فرما دے، اور اس کا فیض پورے عالم میں پھیلا دے، اور اس کے لیے جو جو ضرورتیں ہیں کشادگی کے ساتھ پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔